شرط ہے اس کے ساتھ. اسی طریقے سے جیسے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا اور میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. ولیکن بشرطها وشروطها، لیکن کیا لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے آدمی جنتی ہو جائے گا؟ امام نے کیا فرمایا؟ ولیکن بشرطها، شرط ہے اس کی کیا؟ نبوت کا اقرار ہونا چاہیے. بشروطها، اور بھی بہت سی شرطیں، کیا امامت کا اقرار ہونا چاہیے. وانا من شروطها، اور اس کی 8ویں شرط میں ہوں. ویسے ہی روزے کے جتنے فضائل ہیں، کیا ہر روزے دار کے لیے ثواب معین ہے؟ نہیں. اگر وہ ذہن میں آپ کے حدیث موجود ہو جہاں رسول اللہ نے فرمایا آدمی نماز پڑھے، آدمی روزہ رکھے، آدمی عبادت کرے، آدمی حج کرے، لیکن اگر عشق علی نہیں ہے، لو ابدا ابدا ما قام به نوح فی قومه. عجب حدیث ہے یہ، کتاب ہے لایا نہیں ہوں میں، علی المن حبہ عنوان صحیفۃ المومن، اس کے اندر یہ روایت ہے کہ فرمایا لو ابدا ابدا ما قام به نوح فی قومه، اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے جتنی نوح نے اپنی قوم میں تبلیغ کی ہے. کتنے دن تبلیغ کی ہے نوح نے اپنی قوم میں؟ 950 برس. اگر اللہ کسی انسان کو حج کی توفیق دے دے، 1-2 بار نہیں، 1000 مرت، 1000 مرتبہ حج، اور یوں ہی عام طریقے سے نہیں، علا قدمے پیدل 1000 حج. آسان بات ہے 1000 حج پیدل کرنا. 1000 عمر اس کی جتنی نوح نے تبلیغ کی، 1000 حج انسان پیدل بجا لائے. اللہ کسی کو سونے اور چاندی کا پہاڑ دے دے، کتنا بڑا آدمی ہوگا وہ. آج کتنا بڑا آدمی، کروڑپتی، ارب پتی کتنا ہے کسی کے پاس سونے کا پہاڑ. پیغمبر نے فرمایا مان لو کسی کے پاس سونے کا پہاڑ ہے، مان لو کسی کے پاس چاندی کا پہاڑ ہے، اور اس کو راہ خدا میں خیرات کر دے انسان. صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے انسان. اس کے بعد پتا پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ساری فضیلت روزے کی اپنی جگہ ہے. میں نے کل بھی کہا تھا اسی لیے اس مہینے میں مولا علی سلام اللہ علیہ کے ذکر کا آغاز کیا گیا، تاکہ یہ ساری عبادتیں مل کر کے کسی منزل پر ہمیں پہنچا سکیں. اتنی عبادت کرے جتنی نوح نے تبلیغ کی ہے، 1000 حج پیدل بجا لائے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، سونے اور چاندی کا پہاڑ اللہ اس کو عطا کر دے اور وہ اسے راہ خدا میں خیرات کر دے. اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے سب بیکار ہے. اگر اس حدیث کو ہم توجہ کر لیں اور پھر پلٹیں اس ماہ رمضان کے فضائل والی حدیثوں پر کہ سانس عبادت ہے، تو کس کی سانس عبادت ہے؟ عشق علی کے ساتھ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اس کی سانس عبادت ہے. نیند عبادت ہے، کس کی نیند عبادت ہے؟ عشق علی کے ساتھ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر کے سوتا ہے تو اس کا سونا عبادت ہے. اور جب اس منزل پر آدمی ہے تب اس کی زبان اتنی پاکیزہ ہوگی، تب اس کی زبان اتنی طاہر ہو جائے گی، جیسا کہ کل عرض کیا کہ وہ صرف یا علی کاغذ پر لکھ دے، مریض کو پہنا دیا جائے، وہ مریض بھی شفا یاب ہو جائے گا. لہذا ہم کو چاہیے کہ دعا کرے اللہ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی عبادت، اپنی دعا، اپنی نماز، اپنے روزے کے ساتھ ساتھ عشق علی کی توفیق عطا فرما. اور آج کا مومن ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ مرتے دم تک ہمیں در علی سے وابستہ رکھ. اگر علی علیہ السلام ہمارے ہیں تو اللہ ہمارا ہے، اگر مولا خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، جیسے ہے نا. لیکن اس علی کے ساتھ کیا کیا گیا؟ آج تھوڑا وقت کم رہا جلدی لائٹ کی گڑبڑی کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اس پر توجہ کر لیجیے کہ علی علیہ السلام اگر خوش ہیں تب روزہ قبول ہے، علی علیہ السلام اگر راضی ہیں تب عبادتیں ہماری قبول ہیں. اور اگر خدا نخواستہ علی علیہ السلام ناراض ہو گئے،
لاکھ انسان عبادت کرے، روزوں پر روزے رکھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ دوسری روایت ہے کوہ ابو قبیس کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کر دے، اگر علی کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے سب بیکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے اللہ کے لیے، ہر آدمی موت سے ڈرتا ہے، ہر آدمی موت سے گھبراتا ہے، انشاءاللہ حالات زندگی بھی 8 دن آپ کے ساتھ ہیں اور تفصیل سے باتیں آئیں گی کہ جب پیغمبر کی زندگی پر بات آ گئی تھی، ہر آدمی اپنی زندگی کے لیے پریشان رہتا ہے نا، اور علی نے سجدہ شکر کاہے پر کیا؟ جب رسول اللہ نے کہا کہ علی حکم ہے اللہ کا کہ میں ہجرت کر جاؤں، میں سفر کر جاؤں، حکم الہی ہے کہ تم میری جگہ بستر پر سو رہو، مولا کائنات نے کوئی سوال اور نہیں کیا، صرف ایک سوال، کیا؟ یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہے دنیا میں کوئی ایسا آدمی کہ جس کو اپنی جان، اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخر کیا ہے اپنے ملائکہ پر، مولا کائنات سلام اللہ علیہ کے اوپر، کہ جب یہی منظر ہے اور مولا کائنات بستر پیغمبر پر لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ نے جبرائیل و میکائیل سے خطاب کیا کہ اے جبرائیل و میکائیل، ہم نے تم لوگوں میں سے ایک کی عمر دوسرے کو دے دی، کون ہے جو اپنی عمر دوسرے بھائی کے اوپر قربان کرنے کو تیار ہے؟ نہ جبریل راضی ہوئے نہ میکائیل، اور دونوں کا جواب کیا تھا؟ اللہ ہم جتنا زندہ رہیں گے تیری عبادت کریں گے۔ پتہ ہے اس وقت اللہ نے ان فرشتوں کو کیا جواب دیا ہے؟ کہ اس وقت جب فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہم نحن نسبح و نقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ نے کیا کہا تھا فرشتوں سے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہ شاید آج اس کا جواب مل رہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایک منزل وہ آئی کہ جب جبرائیل و میکائیل سے پروردگار عالم نے پوچھا کہ تم میں کون ایسا ہے کہ جو اپنی عمر دوسرے بھائی کے اوپر قربان کر دے، اور اب جاؤ ایک آدمی پائیں کھڑا ہو جائے، ایک آدمی سرانے کھڑا ہو جائے اور میرے اس محبوب بندے علی ابن ابی طالب کی حفاظت کرو دشمنوں کے ذریعے سے۔ تو کیوں نہ علی کی محبت جزو ایمان ہو؟ اس لیے کہ آج پیغام پورا دین کس کی بنیاد پر؟ رسول اللہ کی بنیاد پر، اور رسول اللہ کی زندگی کی ضمانت کس کے پاس تھی؟ علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا رسول اللہ کیا اگر میں آپ کی جگہ بستر پر آپ کے سو رہوں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ لیکن اللہ، یہ دشمنی مولا کائنات کی آج سے نہیں شروع ہوئی ہے، کل انشاءاللہ اس پر یاد رہا تو عرض کروں گا کہ جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے جانے لگے تو وہاں بھی بدماشیاں کی گئی ہیں، اور اس وقت پیغمبر نے کہا علی میں جا رہا ہوں، محمد امین، کفار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہتے تھے۔ پیغمبر نے علی کے حوالے کیا کہ ہم تمہارے حوالے کر کے جا رہے ہیں یہ امانتیں سب کی، پلٹا کہ تم مدینے میرے پاس آؤ۔ اس پر کچھ جھوٹے لوگ تیار کیے گئے مولا کائنات کے پاس دن میں کہ جاؤ، اور تم اس کی انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا کس طرح سے مولا نے ان کے جھوٹ کو ظاہر کیا، آشکار کیا، باقاعدہ گواہ اس پر کہ رسول اللہ کے پاس میں نے یہ امانت رکھوائی تھی، یہ رکھوائی تھی، یہ ان کا ٹھیک ہے گواہ، فلاں گواہ ہے، فلاں گواہ ہے، فلاں گواہ ہے، ٹھیک میں دے دوں گا۔ ایک کو بولا ہاں بھیا آپ کے سامنے دی تھی، جی ہاں میرے سامنے دی تھی، کب دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ دوپہر کے وقت دی تھی، اور اپنے فلاں غلام سے رسول اللہ نے گھر بھجوا دی، جائیے۔ دوسرے کو بلایا ہاں بھیا آپ کے سامنے پیغمبر کو امانت دی گئی تھی، کہا جی ہاں، کب دی تھی؟ کہ وہ شام کے وقت دی تھی اور خود رسول اللہ نے لے جا کے گھر رکھی تھی۔ پھر تیسرے سے تینوں سے پوچھا اور تینوں نے الگ الگ، لیکن اس وقت بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی اس حد تک لوگوں کے دلوں میں بھری ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ 40 سال کی عمر میں تھے نا، اور مولا کائنات، کیا قدرت کا انتظام ہے، مولا کائنات کی عمر 10 سال، کیا 12 سال، یہ بچوں کو اکسا، دیکھیں ان کی پلاننگ ملاحظہ کیجیے، ان کی ساری پلاننگ فیل ہوئی علی علیہ السلام کے ذریعے سے۔ یہ کفار قریش انہوں نے بچوں کو ٹرین کیا کہ جب رسول اللہ محمد نکلے تو ان کو ڈھیلے مارو، ان کے اوپر فقرے کسو۔ اب یہ اگر پلٹ کے بچوں کو کچھ کہتے ہیں کیا بھائی آپ 40 سال کے آدمی ہو کر کے یہ بچوں سے آپ لگتے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ بچوں کو بولیں گے تو بری بات، نہیں بولتے ہیں تو بری بات۔ اب اس کا انتظام کیا ہوا؟ پیغمبر پلٹے، مولا نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اور اب دوسرے دن مولا کائنات پیغمبر کے ساتھ گئے ہیں۔ روایتیں یہاں تک کہتی کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، ایک مہینے یہ بچے بستروں پر پڑے رہے ہیں، ان کا علاج ہوا ہے تب جا کے یہ ٹھیک ہوئے ہیں۔